ان کا تعلق دو ٹویٹس کے ساتھ ہیں جو اعظم سواتی نے کی تھی. ایسی کیا ہبڑا دبڑی تھی کہ رات کے 3 بجے جا کے جو ہے وہ آپ نے ایک شخص کو اس طرح گرفتار کرنا تھا. باقی اگر کچھ کہہ بھی دیں گے تو پھر بھی چل جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے نا اپنے حصے کی زیادتیاں کی ہوئی ہیں. وہ جو گارڈ بیچ میں تھے نا، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، انہوں نے بلا وجہ جو ہے وہ رنگ میں بھنگ ڈال دی. اب میں بھی سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز جیسا ریفرنس آگے نہیں بھیجنا چاہیے تھا. ہائے، اور یہ اچھا لگتا ہے کہ صدر مملکت ایکچولی ایک غیر آئینی اقدامات جو ہے وہ تجویز کر رہا ہوں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، اب تک کی جو سب سے بڑی خبر ہے، سب سے پہلے ذرا اس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سینیٹر جنہیں کل رات کو گرفتار کر لیا گیا. میں بات کر رہا ہوں سینیٹر اعظم سواتی کی، جن کی گرفتاری کل رات کو 3 بجے ہوئی ہے. جب یہ خبر آئی تھی تو انیشلی کئی چینلز کے اوپر جو ہے وہ یہ رپورٹ کیا گیا کہ جی یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے یہ اس کے اندر اعظم سواتی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ان کا نام جو ہے وہ آ رہا تھا. اور اس سے پہلے جو چند گرفتاریاں آلریڈی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہ بھی ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اندر ہوئی تھی. لیکن اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کا تعلق ممنوعہ فنڈنگ کیس سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق 2 ٹویٹس کے ساتھ ہیں جو اعظم سواتی نے کی تھیں. یہ اعظم سواتی نے بیسکلی کل یہ ٹویٹس کی تھیں، یہ دونوں آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. جو ان کی پہلی ٹویٹ تھی وہ تھی جی، ہاؤ لانگ امپورٹڈ گورنمنٹ اینڈ اٹس کرمنلز اینڈ دیئر ماسٹرز 5-6 ان اسٹیبلشمنٹس آر گوئنگ ٹو پلے ود دا فیوچر آف آر نیشن. ہیو یو ہرڈ اعتزاز، انہوں نے ہیو یو اور لکھ دیا، ہیو یو ہرڈ اعتزاز، آئی وش عمران خان الاؤ می آئی وڈ کم اسٹریٹ ٹو گیٹ نمبر 4 in Rawalpindi to challenge those who have ruined this country. اور نیچے انہوں نے جو ہے وہ بول نیوز کا ایک اسکرین شاٹ ہیڈ لائنز کا لگایا ہوا ہے، عدالت نے انتظامیہ کو عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا. اور دوسری ٹویٹ جو انہوں نے کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا، مسٹر باجوہ کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ فیو ود یو، یور پلان از ریئلی ورکنگ اینڈ آل criminals are getting free at cost of this country. With these thugs getting free, you have the legitimate corruption. How you predict now the future of this country. اور نیچے اس کے بعد GNN کا انہوں نے ایک اسکرین شاٹ لگایا ہوا ہے ہیڈ لائنز کا، بریکنگ نیوز کا، شہباز شریف اور حمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں بری. اب یہ جو دونوں ٹویٹس ہیں، اس کے بعد مطلب پہلے ذرا میرے خیال میں اس کو ذرا ٹویٹس کو پہلے ذرا دیکھ لیں کہ کیا معاملہ ہے. بیسکلی ظاہری بات ہے، کل سے جب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا جو بریت کا جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ تنقید اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ جناب یہ کورٹس سے جو ہے وہ NRO لیا جا رہا ہے، اور اس پورے نظام کے اندر جو ہے، اور ظاہری بات ہے وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں، جو تو ان کے فالوورز وغیرہ ہیں، ظاہری بات ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آرمی چیف کے حوالے سے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ٹویٹس کر رہے ہیں. لیکن اعظم سواتی صاحب نے جو ہے وہ ڈائریکٹلی مطلب ایک سینٹر ہو کے انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اکیوز کیا جنرل باجوہ کو. اب اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ جتنے بھی حمزہ شہباز یا شہباز شریف ہیں ان کو رعایت مل رہی ہے. لیکن کل رات کو وسیم بدامی کو جو انٹرویو دیا ہے عارف الوی صاحب نے، انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کہی کہ جی میں یہ نہیں سمجھتا کہ عدالتوں کے اوپر جو ہے نا کوئی اثر انداز ہو رہا ہے. یہ ان کے اپنے صدر نے یہ بات کہی ہے کہ جی میں نہیں سمجھتا کہ عدالتوں کے اوپر جو ہے کوئی یعنی کسی قسم کا جو ہے کوئی اثر و رسوخ ہے. اب اس ساری چیز کے اندر اعظم سواتی صاحب نے جو ہے، جو خاص طور پہ ان کی دوسری ٹویٹ تھی، مسٹر باجوہ کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ فیو ود یو، یور پلان، یہ ڈائریکٹ ایکوزیشن ہے، یور پلان از ریئلی ورکنگ اینڈ آل criminals are getting free at cost of this country. تو یہ ایک ڈائریکٹ ایکوزیشن جو ہے وہ ان کے اوپر لگا دی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہوا ہے. اب یہاں پہ جو ایک اختلاف آتا ہے، 2-3 پوائنٹس آتے ہیں اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ کچھ ایسی ہی بات، ملتی جلتی بات اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہی تھی. اب اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ظاہری بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس طرح کا ان کا تعلق نہیں ہے. مطلب میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا تھا کہ کافی حد تک وہ سائڈ لائن ہوئے ہیں، چاہے وہ خود اپنی مرضی سے ہوئے ہیں یا پارٹی نے کیے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ ڈیبیٹ ہے، لیکن وہ کافی حد تک سائڈ لائن ہو چکے ہیں. تو لیکن بیان ان کا بھی جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ملتا جلتا تھا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے وہ بیان دیا تھا. لیکن اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. اب ظاہری بات ہے اس کے اندر بہت سے لوگ یہ بھی کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مائکروسکوپ کے نیچے آئی ہوئی ہے. ان کا کوئی بندہ اگر کچھ بولے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، باقی اگر کچھ کہہ بھی دیں گے تو پھر بھی چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں.
تو اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ ہوا. لیکن پھر دوسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا اپنا بھی دور تھا تو علی وزیر ہو گئے یا اور دیگر افراد ہو گئے, ان کے حوالے سے ان کی جو گرفتاریاں ہوتی تھی یا جس طرح وہ ہوتا تھا وہ بھی غلط تھا. یہاں تک کہ اس وقت اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر ہی جاری نہیں کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اسمبلیوں کے اندر لایا جائے اور ان کو اسمبلیوں میں آ کے انہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی جو ہے نا اپنے حصے کی زیادتیاں کی ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا رول نہیں پلے کیا ہوا. اچھا, دوسری بات یہ کہ ایک سینیٹر کو گرفتار کرنے سے پہلے کیا چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو اس بات کی اطلاع دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی کہ جی ہم لوگ یہ کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور ہم ان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں؟ اور ظاہری بات ہے سوال یہاں پہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ان کو گرفتار کرنا بھی تھا تو اتنے رات کو ایسا چھاپا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب اتنی کیا آفت آ گئی تھی کہ آپ نے رات کو, انہوں نے شام کے 7 بجے ٹویٹ کیا ہوا تھا. یہ بیسکلی ٹویٹ کا اگر آپ ٹائم کوڈ دیکھیں نیچے تو 7 بجے کا ٹائم ہے. اگر وہ کرنا بھی تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کل شام کو بھی کر سکتے تھے. جب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کے گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر بھی کارروائی ہو سکتی تھی یا اگلے دن صبح بھی ہو سکتی تھی. ایسی کیا ہبڑا دبڑی تھی کہ رات کے 3 بجے جا کے جو ہے وہ آپ نے ایک شخص کو اس طرح گرفتار کرنا تھا؟ بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے جو ہے ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیل نے جو ہے جو اب ذرا کیس جو بنایا گیا ذرا میں اس کی تفصیلات شیئر کر دوں. ایف آئی اے کے سائبر کرائم سیل نے اعظم سواتی کو سوشل میڈیا پر متنازع بیان کا مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا ہے. انہیں اس کے بعد آج صبح جو ہے سینئر سول جج شبیر بھٹی کی عدالت میں پیش کیا گیا. ایف آئی اے کی جانب سے اعظم سواتی کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا گیا. اعظم سواتی کے وکلا نے عدالت میں کہا کہ اعظم سواتی پر رات گئے بدترین تشدد کیا گیا ہے. صرف سیاسی بنیادوں پر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا ہے. عدالت نے اعظم سواتی کے جسمانی کی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے ان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے پھر وہ دے دیا. اچھا, اور یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ پیکا ایکٹ سیکشن 20 کے تحت جو ہے وہ یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. مقدمے میں تعزیرات پاکستان کے سیکشن 109, 505, 501/500/131 کی شقیں بھی شامل کی گئی ہیں. اور اس مقدمے کا جو مدعی ہے وہ ایف آئی اے کا ٹیکنیکل اسسٹنٹ انیس الرحمان جو ہے وہ ایف آئی اے کے بندے سے جو ہے وہ اسی مدیت میں یہ کروایا گیا ہے. اور ایف آئی آر کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اعظم سواتی نے ریاستی اداروں, آرمی چیف, سینئر حکومتی عہدیداروں کے خلاف ٹویٹس کی ہیں. ٹویٹس عوام اور فوجی جوانوں میں آرمی چیف اور فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش ہے. اس کے بعد عدالت میں پیشی کے موقع پر اعظم سواتی صاحب نے جو ہے وہ میڈیا سے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ میں نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, انسانی حقوق اور آئین کی خلاف ورزی نہیں کی, مجھے ایف آئی اے نے ایک ٹویٹ پر گرفتار کیا ہے. اس کے بعد اسی ٹاپک کے اوپر شہباز گل صاحب نے بھی جو ہے وہ ایکچولی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری اور پھر انہیں ننگا کر کے مارنا, وہ ایک بزرگ ہیں, نانا اور دادا ہیں, ایک لمحے کو سوچیں ان کی فیملی پر کیا گزر رہی ہے. ہمیں پتہ ہے آپ سے کمزور ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے آپ سے صدا ہے کہ مجھ سمیت پی ٹی آئی کے کسی جوان کو پکڑ لیں لیکن بزرگ کو ننگا نہ کریں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ایکچولی یہ جو کہہ رہے ہیں شہباز گل صاحب کہ ان کو ننگا کر کے مارا گیا ہے ایکچولی ہوا ہے یا نہیں ہوا, لیکن اگر ہوا ہے تو ظاہری بات ہے قابل افسوس ہے. کسی بزرگ کے ساتھ جو ہے وہ اس قسم کا سلوک کم از کم نہیں ہونا چاہیے. قانون کے مطابق کارروائی کریں, اگر قانونی طور پہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو قانونی رستہ جو ہے وہ اختیار کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی ذرا شامل کر لیں. ایک تو ہاشم ڈوگر صاحب جو جن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی کل اور انہوں نے لکھا جی عمران خان چاہتے تھے کہ عمر سرفراز چیمہ کو وزارت داخلہ دی جائے, ان کا حکم سر آنکھوں پہ, میں نے وزارت داخلہ چھوڑ دی ہے, خان حکم دیں گے تو میں سیاست ہی چھوڑ دوں گا. تو مطلب اس سے ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی کہ ان کو ہٹایا گیا ہے. مطلب وہ جو بات تھی کہ جی انہوں نے خود استعفیٰ دیا ہے, بیسکلی ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ جناب بات یہ ہے کہ ان کو عمر چیمہ کو لے کر آنا ہے, تو اس لیے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں وہ اپنی وفاداری کا بھی ایک تذکرہ کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں عمران خان کے ساتھ ہی ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑ کے جا رہا. تو ایک چیز تو یہ کلیئر ہو گئی. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کل ایک ویڈیو سامنے آئی اور وہ لندن کی ویڈیو تھی جس میں جنید صفدر جو مریم نواز کے صاحبزادے ہیں, وہ کل جو لندن میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جو احتجاج کرتے ہیں, وہ خود باہر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ آ کے ملے. اور جو اس ویڈیو کے جو شروع کے چند سیکنڈز ہیں اس کے اندر ایک بڑا اچھا امپریشن جا رہا ہے کہ بڑے مہذب, بڑے تمیزدار طریقے سے, بڑے تہذیب کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. اور وہ مطلب وہ ایکچولی کہہ رہے ہیں, جنید صفدر خود منہ سے کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے
ایک جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, کوئی ایسی بات نہیں, آپ بالکل احتجاج کریں, بس بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے, یہ انہوں نے کہا. لیکن اسی دوران وہ جو ان کے گارڈ تھے جنید صفدر کے یا مسلم لیگ نون سے کے شریف خاندان کے جو گارڈ تھے, وہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو سپورٹرز تھے ان کو دھکے دھکے دے کے جو ہے وہ پیچھے کر دیا, جبکہ ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آئی تھی کہ کوئی ایسی ویسی کوئی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ضروری دھکے دینا تھا. ہاں میں مانتا ہوں کہ وہ جس قسم کے نعرے بازیاں کرتے ہیں وہ ویسے تو کافی مطلب عجیب قسم کی گفتگو ہے, لیکن پھر بھی یہ جو انٹریکشن ہو رہا تھا مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ بلا وجہ جو ہے وہ آپ نے ان کو دھکے دے دیے. تو وہ اس کی وجہ سے اینی بلا وجہ ایک بڑا جو اچھا ماحول بنا تھا وہ بھی بلا وجہ خراب ہو گیا. تو اگر جنید صفدر کی جانب سے ایک اچھا جسچر دکھایا ہی جا رہا تھا اور بڑے اچھے ماحول کے اندر جو ہے وہ آمنا سامنا ہو رہا تھا, میرے خیال میں اگر اس کو رہنے دیتے تو بڑا اچھا ہوتا. جنید صفدر کی بھی یہاں پہ میں بلکہ کہنا چاہوں گا بڑا ایک میچور اور ایک اچھی تربیت کا انہوں نے مظاہرہ کیا, کہ جبکہ ان کی والدہ کے حوالے سے ان کے نانا کے حوالے سے بڑی مطلب قابل اعتراض قسم کی نعرے بازی اور گفتگو ہوتی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ جو ہے گفتگو کی ہے. بس وہ جو گارڈ بیچ میں تھے نا, وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار, انہوں نے بلا وجہ جو ہے وہ رنگ میں بھنگ ڈال دی, تو عجیب ہی صورتحال بن گئی. اچھا جی, اس کے علاوہ کل رات کو ڈیمیج کنٹرول انٹرویو ہوا. ڈیمیج کنٹرول انٹرویو کیا مطلب تھا, ہاں میں بتاتا ہوں. عارف علوی صاحب نے جو بھنڈ مارا تھا آج سے 2 دن پہلے, اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں پوری طرح کنونس نہیں ہوں, میں قائل نہیں ہوں کہ یہ کوئی امریکی سازش ہوئی ہے, اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے عارف علوی صاحب نے جو ہے ایک انٹرویو دیا. وسیم بادامی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا. میں وسیم بادامی صاحب کو ایکیوز نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرویو جو دوسری سائڈ نے دیا وہ لگ یہی رہا تھا کہ جی ذرا ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے, معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, بڑا غلط میسج چلا گیا. تو کافی حد تک جو ہے نا انہوں نے کوشش کی کہ معاملات کو جو ہے وہ اس میں ٹھیک کیا جائے. اب ذرا کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کیا, ایک تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ جو کچھ کہا تھا, یہ جو گفتگو کی تھی کہ جی میں پوری طرح قائل نہیں ہوں, تو انہوں نے کہا جو بات معتبر تھی وہ سر سے گزر گئی, جو حرف سرسری تھا وہ دل میں اتر گیا. یہ انہوں نے بیسکلی ایک شعر پڑھ کے انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا جی ایسی ہیڈ لائنز بنی کہ جی فرسٹریٹڈ کا مطلب میرے نزدیک یہ تھا کہ اینگری تھے کہ ہوا کیا, اور اخبار میں اس کی ہیڈ لائن یہ لگی کہ خان صاحب مایوس ہو گئے ہیں. تو فرسٹریٹڈ کے لفظ کو ایک تو انہوں نے ڈائریکٹ کیا, ٹھیک کیا. انہوں نے کہا جی کانٹیکسٹ کو اگر آپ اگنور کریں گے تو الفاظ کے اندر وہ معنی پہنا دیں گے جو میرا مطلب نہیں تھا. اگر کسی کو احساس ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو نیوز ہے اور بڑی غلط نیوز ہے تو مجھے فون کر کے پوچھ لیں. میڈیا ایسا ہی ہے, انسان بھی ایسا ہی ہے. بہت سے لوگوں نے انٹرویو کم دیکھا, تبصرے اور تجزیے زیادہ پڑھے. سائفر کے اوپر میرا کنوکشن ابھی تک ہے, اسی لیے تو سپریم کورٹ کو بھیجا ہے. اور عمران خان کو میں نے بڑا سچا آدمی پایا ہے. عمران خان کا سائفر سے متعلق بیانیہ بالکل سچا ہے, اور اگر میں سمجھتا کہ سازش نہیں ہے تو سپریم کورٹ کو خط کیوں لکھتا. اور اگر میں کوئی کمپلیکیٹڈ لفظ کہہ دوں تو مجھے وہیں پر روک دیجیے گا کہ اس کے معنی بتا دیجیے. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اپنی ایک ڈکشنری بنا لے کہ جب ان کا لیڈر کوئی لفظ بولے تو اس کا مطلب تو بیسکلی تو مطلب کمپلیکیٹڈ لفظ جو ہے انہوں نے کہا تو بہتر یہی ہے کہ میرے خیال میں آپ لوگ جو ہے ایک ڈکشنری بنا لیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ آپ اس کے اندر کیا رہے ہیں. اچھا, اب میرا یہاں پہ یہ پوائنٹ ہے کہ اس کا کیا مقصد تھا, اس ساری ایکسپلینیشن کا مقصد کیا تھا. مقصد یہی تھا, مطلب پورے پاکستانی میڈیا نے آپ کی بات کو جو سمجھا, عوام نے سنا, وہ بھی سمجھا, سب کو سمجھ آ گئی. اب آپ کے منہ سے یا تو نکل گیا یا ایکچولی اب آپ کو احساس ہوا کہ اس کے بعد جو فال بیک آیا ہے وہ اتنا سویر تھا, اتنی تنقید ہوئی کہ لگ اس طرح ہی رہا تھا کہ عارف علوی صاحب نا ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں, معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ عوام کے اندر جو کٹ پڑ رہی ہے, جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, اس کو کسی طرح کریکٹ کیا جائے. آگے چل کے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا, قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا, اس پر بات کروں گا تو ایک اور انڈے بچے نکلیں گے اس میں سے. میں عمران خان کو 100% سچا مانتا ہوں, اگر وہ یہ کہہ رہا ہے تو ہی ہے. تحریک انصاف میرا ماضی تھا, مستقبل بھی ہوگا. انہوں نے کہا جی کہا گیا ہے میں نے عمران خان کی کمر میں چھرا گھونپ دیا ہے. اب یہ جو لفظ تھا نا عمران خان کی کمر میں چھرا گھونپ دیا ہے, یہ بیسکلی سمیع ابراہیم صاحب نے اپنے وی لاگ کے اندر ان کے بارے میں بات کہی تھی کہ جی آپ نے جو ہے 100 خنجر مارے ہیں. بڑا تنقید کیا تھا سمیع ابراہیم صاحب نے ان کے اوپر, عارف علوی صاحب کے اوپر. اب سمیع ابراہیم صاحب کی جو پوزیشننگ ہے, ایڈیٹوریل پوزیشننگ ہے, وہ کافی حد تک پی ٹی آئی کی فیور میں ہے. تو اگر ان کو بھی یہی نظر آیا کہ ہاں جی عارف علوی صاحب نے یہی بات کی ہے, تو میرا خیال میں پھر کوئی بات رہ نہیں جاتی. پورے پاکستان نے جو بات سمجھی ہے, پورے پاکستان نے جو بات دیکھی ہے, وہ وہی تھی. لیکن عارف علوی صاحب جو ہے نا وہ اب کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح میں اس کو پلگ کر دوں, یہ جو مسائل ہو گئے ہیں, جو مسئلہ پڑ گیا ہے, اس کو میں کسی طرح ٹھیک کر دوں. اس کے بعد انہوں نے آگے چل کے پھر اور مزید کچھ باتیں کی. انہوں نے کہا جی الیکشن اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے, یہ جو انہوں نے عمران خان صاحب کی کال پہ لبیک کہا تھا اور اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں,
تو انہوں نے کہا آج بھی سمجھتا ہوں میرا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا عمل ٹھیک تھا. تو پھر اگر اسمبلیاں آپ کی تحلیل کرنے کا عمل ٹھیک تھا تو پھر وہ جو اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھیں اس کی تو بنیاد ہی یہی تھی کہ جناب یہ سارے کے سارے باقی جو ہے وہ غدار ہیں, کیونکہ قاسم سوری نے تو یہاں سے کہانی شروع کی تھی. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ موجودہ اسمبلیاں غداروں کی ہے, اور موجودہ اسمبلیاں پھر آپ کے نظر میں ٹھیک کس طرح ہو گئی اگر ایسی بات ہے تو. خیر اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کا احترام ہے مگر اپنی رائے تو میں ختم نہیں کر سکتا نا. اس کے بعد انہوں نے کہا عمران خان سمجھتے ہیں انہیں قاضی فائز عیسیٰ پر ریفرنس نہیں کرنا چاہیے تھا. عمران خان کے پاس سے ہی قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میرے پاس آیا تھا. اب میں بھی سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس آگے نہیں بھیجنا چاہیے تھا. ہائے ہائے, یہ بھی مطلب ڈیمیج کنٹرول جو ہے نا, یہ تو خیر یہ ڈیمیج کنٹرول تو 3-4 مہینے سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے, اب یہ سلسلہ بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف کے نام کے لیے مشاورت ہو جائے تو اچھا ہے. اچھا مشاورت کیوں ہو جائے, کیوں مشاورت ہو جائے, مطلب کیا یہ کسی آئینی عمل کا حصہ ہے؟ کیا یہ ممکن ہو, یہ اچھا لگتا ہے کہ صدر مملکت ایکچولی غیر آئینی اقدامات جو ہے وہ تجویز کر رہا ہو؟ کیا آئین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہے وہ کسی سے مشاورت کرے گا؟ نہیں ہے نا, ایسی بات نہیں ہے. تو پھر آپ ایک غیر آئینی چیز کیوں ریکمینڈ کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے جب اس سے پہلے جتنے لوگوں کو بھی لگایا تھا, کیا اس وقت کے اپوزیشن لیڈر سے پوچھا تھا کہ بھائی جان آپ کی اجازت ہو تم لگا لیں, یا آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ وہ تو ملتے بھی نہیں تھے نا, وہ شہباز شریف سے ملتے بھی نہیں تھے. اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں, لیکن شہباز شریف عمران خان سے ضرور ملے, اور آپ کو یہ چیز بری بھی نہیں لگتی. اس کے بعد آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی لانگ مارچ کو اوائڈ کرنا چاہیے, لانگ مارچ نہ ہو, اسی کے لیے چاہتا ہوں کہ ڈائلاگ ہو. یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ایوان صدر میں ہونے والی گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, تو صدر صاحب کو خود بھی کنفرم نہیں ہے اس بات کا. اور انہوں نے کہا جی عمران خان سیاست مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. عدالت اگر کہے کہ نواز شریف واپس آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. ویسے عدالت نے نواز شریف کو واپس آنے سے روکا تو نہیں ہوا, مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ جی عمران خان, اگر عدالتیں کہیں کہ جی نواز شریف واپس آ سکتے ہیں, عدالت نے منع کیا ہوا ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آ سکتے. خیر یہ گفتگو تھی. اس کے علاوہ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب وہ جو خاتون جج کے حوالے سے جو معاملہ تھا, اس سلسلے میں زیبا چودھری صاحبہ ان کے حوالے سے جو کیس تھا, اس میں آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ مزید منظور ہو گئی ہے. ان کے اوپر جو باقی شکوں کے تحت جو مقدمہ چل رہا تھا اس کے اندر ان کی آج ضمانت جو ہے, ان کا کیس جو ہے تھانہ کوسار کے اندر چل رہا ہے, تو اس کی بھی آج سماعت ہوئی ہے کیس کی, اور اس میں ان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.